اختیار کرے ام ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، الا مگر من وہ شخص صفیہ نفسہ جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا. بڑا بے وقوف شخص ہی ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑے گا. یہودی چھوڑ گئے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، ٹھیک ہے جی، عیسائی چھوڑ گئے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، مشرکین عرب چھوڑ گئے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، شرک پر آ گئے. یہودیوں نے اپنی طرف سے فتوے دینے شروع کیے، تورات کے احکامات کو چھپایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نشانیاں چھپائی انہوں نے. عیسائیوں نے تو شریعت کو لعنت قرار دے دیا. مشرکین عرب نے بیت اللہ میں بت سجا کے رکھ دیے. فرمایا اب مسلمان ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چل رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو چھوڑے گا وہ کون ہے؟ فرمایا بڑا بے وقوف شخص ہے، بے عقل شخص ہے. بلاقت اور البتہ تحقیق 130 نمبر استفیناہو، ہم نے تو ان کو چن لیا فی دنیا، دنیا کے اندر. ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دنیا میں چن لیا، کس لیے؟ دنیا کی امامت کے لیے. اور امام کیا ہوتا ہے؟ رہنما ہوتا ہے، دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ ابراہیم علیہ السلام فی الآخرۃ، آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِینَ، صالح لوگوں میں سے ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام بھی آخرت میں دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی، قربانیاں دینی پڑی. اب کوئی کہے کہ میں کلمہ پڑھوں اور آزمائشیں نہ آئیں، یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. جو بھی ایمان لائے گا 5 پیپر دینے پڑیں گے. 5 پیپر آگے آئے گی نا آیت وَلَنَبْلُوَنَّكُم، اب آگے آئے گی تو اس میں تشریح ہوگی. 5 پیپر دینے پڑیں تو آزمائش تو آئے گی. ہم گھڑا لینے جاتے ہیں ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں، کپڑا لینے جاتے ہیں بار بار چیک کر رہے ہیں، نوٹ آئے 1500 کا 5000 کا، اس کو چیک کر کر کے دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نہیں چیک کرے گا کہ واقعی ایمان میں پختہ ہے کہ نہیں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان کی دنیا بھی اچھی ہو گئی، آخرت بھی اچھی ہوگی. کیوں؟ ہر آزمائش میں پورے اترے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اذ قال، جب کہا، لہو انہوں نے، ربہ اپنے رب سے، جب ان کو ان کے رب نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو، جب قالا، یہ قالا کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ. اذ قالا، جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لہو اس کو، ربہ اس کے رب نے، اللہ جو اس کا رب ہے اس نے کہا. یعنی کیا دین تھا ابراہیم علیہ السلام کا؟ یہ اس آیت کے اندر پورا خلاصہ بیان کر دیا دین کا. جب بھی ان کے رب نے ان سے کہا اسلم، بات مان لے، یہ میرا حکم ہے، یہ میرا آرڈر ہے، سر تسلیم خم کر دے. قالا، انہوں نے آگے یہ نہیں کہا اللہ ابھی موڈ نہیں ہے، اچھا دعا کریں، اچھا کریں گے، حالات کا تقاضا نہیں ہے، جوڑ پیدا کرو توڑ پیدا نہیں کرنا، حالات ناسازگار ہیں، اچھا کر ہی لیں گے. نہ جیسے رب نے کہا اسلم، یہ ہے اسلام. قالا، انہوں نے کہا اسلم، تو میں نے تسلیم کر لیا لرب العالمین، جہانوں کے رب کے لیے. پیچھے رہے، باپ کو دعوت دو، دے دی، قوم کو دعوت دو، دے دی، آستانے میں گھس جاؤ، کاروائی کر دی، آگ میں ڈالے گئے، پرواہ نہیں کی. ہجرت کرو، ہجرت کر لی. اولاد نہیں ہے، مانگا رب سے، اور اس کے بعد ویرانے میں چھوڑ کے آؤ. پھر جوان ہو گیا، رکھو گردن پہ چھری، اب کرو بیت اللہ تعمیر. کہیں انکار کیا انہوں نے. ہم بھی دیکھیں نا صبح سے شام تک رب کے کتنے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں. تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا دین یہ نہیں تھا. ان کو تو جب ان کے رب نے کہا اسلم، تسلیم کر، مان بات، اسلمت لرب العالمین، میں جہانوں کے رب کا فرم بردار ہو گیا، پیچھے نہیں ہٹے. اور یہ بات ہم دنیا کے لیے ایسے کرتے ہیں. کہیں بھی نوکری ہو، ڈیوٹی ہو، جو ہائر اتھارٹی کا آرڈر آئے، آگے کیا مجبوری ہے، اب چونکہ آرڈر آ گیا نا جی، اب کیا کریں، اوپر سے احکام آئے ہیں نا جی. تھانے دار کہتا ہے اوپر سے حکم آیا ہے، ایس پی کہتا ہے اوپر سے حکم آیا ہے، ایس ایس پی کہتا ہے اوپر سے حکم آیا ہے، ڈی آئی جی کہتا ہے اوپر سے حکم آیا ہے، آئی جی کہتا ہے اوپر سے حکم آیا ہے، اور وزیر داخلہ کہتا ہے اوپر سے حکم آیا ہے، وزیر اعظم کہتا ہے اوپر سے حکم آیا ہے، امریکہ سے حکم آیا ہے، وہ کہتا ہے اسرائیل سے حکم آیا ہے، وہ کہتا ہے شیطان سے حکم آیا ہے. تو رب ذوالجلال سب سے اوپر ہے. رب فرماتا ہے میرا حکم، اس کی کوئی پرواہ نہیں تمہیں.
جس سے شیطان بھی ڈرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میں نے جب بھی کہا ابراہیم علیہ السلام کو بات مان، انہوں نے فوراً بات مان لی. ووصّا بہا، اور وصیت کی اسی چیز کی، اسی دین، یہ ہے ملت ابراہیم، اسی کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنی اولاد کو، و یعقوب خاص طور پر یعقوب علیہ السلام، یعنی ایک تو خود عمل کیا، پھر اپنی اولاد کو بھی اسی بات کی نصیحت کی. اپنی اولاد کو نصیحت کی، کیا فرمایا؟ یا بنی، یا اے میرے بیٹو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے استفا، چن لیا. ہاں جی، یہ ہم کہتے ہیں نا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ چنے ہوئے. مجتبی، مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، ہاں جی، سلیکٹڈ، ہاں جی، میرٹ کی بنیاد پر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا بے شک اللہ نے چن لیا، لکم، تمہارے لیے، الدین، دین. کون سا دین؟ اسلم والا. یہ دین چنا ہے، اسلام. اسلام کا مطلب ہی ہے فرم برداری والا دین. جو کہتا ہے میں نان مسلم، اس کا میں فرم بردار نہیں ہوں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کہا بیٹوں سے، بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا. کون سا؟ یہ فرم برداری والا. فلا تموتن، تمہیں موت نہ آئے، الا مگر، وانتم، اس حال میں کہ ہو تم مسلمون، فرما بردار. مسلم کا معنی پتہ چل گیا، اور اس پر صحابہ کرام اجمعین نے عمل کر کے دکھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد کی حدیث ہے، جوتے پڑھ کے نماز پڑھ رہے تھے. صحابہ کرام بھی جوتے پڑھ کے نماز پڑھ رہے. نماز کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا اتار کے سائڈ پر رکھ دیا، صحابہ کرام نے بھی سائڈ پہ رکھ دیا. سلام پھیرا، آپ نے فرمایا تم نے کیوں جوتے اتارے؟ عرض کیا ہم نے آپ کو دیکھا. بات ہی کرتا، لیڈر جو لیڈ کر رہا ہے اس کے پیچھے فالوور نے چلنا ہے نا. ہم نے آپ کو دیکھا. آپ نے فرمایا میرے پاس تو جبرائیل علیہ السلام آئے نماز کے دوران، عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جوتے کے تلوے میں نجاست لگی رہ گئی، آپ کو پتہ نہیں چلا، اس لیے ناپاک ہیں وہ، اتار دیں. میں نے تو اس لیے اتاری. صاحب نے کہا ہمیں پتہ نہیں، ہم نے تو آپ کو دیکھا. بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی پہنی، صحابہ نے بھی بنوا لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونا مرد پر حرام، صحابہ نے کہا اب حرام، انہوں نے بھی اتار دی. بات ہی ختم، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہی بات کرتا ہوں نا کہ جب پریڈ کرتے ہوئے پولیس میں یا فوج میں، وہ کہتے جی جلدی چل. اب یہ نہیں کہتا کیوں چلوں جی جلدی، دائیں پھر کیوں پھروں، بائیں پھر کیوں پھروں، روکو کیوں رکوں، پیچھے مڑ کیوں رکوں، کیوں مڑوں. نا، آرڈر از آرڈر، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر ریزسٹنس کرے گا تو ایسے پھنس جائے گا جیسے خرکار گم میں پھنس گیا. اللہ عافیت میں رکھے. اور اگر ہے یہ تہیہ کیا ہے کہ میں نے بات ماننی ہے، وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہم اپنے ملازم کے بارے میں چاہتے ہیں 101% میری بات مانیں، لیکن اپنے بارے میں رب کے معاملے میں ہم کہتے ہیں بس لمیٹڈ چلو، اتنا ریجڈ نہیں ہونا چاہیے، بس کوئی اتنے پرسنٹ پر، کوئی اتنے پرسنٹ پر، اتنے پرسنٹ پر. تو اللہ تعالیٰ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کو وصیت کی بیٹو تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کے اوپر، فرم برداری والا. خود بھی اسی پر رہے اور اپنی اولاد کو بھی اسی کا حکم دیا. ام کنتم، اچھا اب یہودی کہنے لگے جی آپ ہمیں کہتے ہیں اسلام پر ہو. ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں وصیت کی ہے کہ تم نے یہودی رہنا ہے. اس کا جواب دیا ام کنتم، کیا تھے تم شہداء موجود، حاضر، از جب حاضرہ آیا، حاضر ہوا، یعقوب علیہ السلام کے پاس، الموت، موت کا وقت. نہ جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، کیا اس وقت وہاں موجود تھے تم؟ تم تو نہیں تھے، تو سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے. تو پھر تمہیں کس نے کہا؟ تو رات میں کہیں لکھا ہو کہ تم نے یہودی رہنا ہے؟ اپنے طور پر تم نے گھاڑ دیے پھر کے. اس سے ایک تو یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ پیغمبر کے لیے موت کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے. اگر یہ لفظ گستاخی توہین ہوتا اللہ کبھی استعمال نہ کرتا. یہاں یعقوب علیہ السلام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال اپنے لیے خود بھی کیے. سورہ انعام کے آخر میں قل، فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز، میری قربانی، و محیایا، میرا جینا، و مماتی، میرا مرنا،
للہ رب العالمین، اللہ کے لیے جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب یاد کرنی پڑیں گے کہ چونکہ موت کا لفظ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ہاں جی 22ویں پارے کے آخر میں انک میت وانہم میتون، آپ صاحب ہیں 22ویں کے آخر میں، 23ویں کے 23ویں کے آخر میں، 22ویں کے 22ویں کے آخر میں، انک میت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ نے بھی میت ہونا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے۔ اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اقرار کر رہے ہیں، اور پیغمبر کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا ہے، دوسرے پیغمبر کے بھی لفظ استعمال وہ بھی آگے آئے گا عزیر علیہ السلام کے لیے کہ جب او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ لا عروشھا، تو پیغمبر کہنے لگے اللہ یہ بستی بھی آباد ہوگی کبھی، اللہ نے 100 سال کے لیے موت دے دی، فماتہ اللہ 100 عام، 100 سال کے لیے، وہاں بھی موت کا لفظ۔ احادیث کے اندر بھی موجود ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب باندھا، باب مرض النبی و وفاتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور وفات کا باب، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے جو تھے واقعات تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کے وہ سارے بیان کیے انہوں نے۔ یہ نہیں کہا کہ نعوذ باللہ توبہ توبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وفات کا لفظ موت کا لفظ یہ تو گستاخی ہے نا، قرآن میں آیا حدیث میں آیا سب نے بیان کیا۔ اور جی پردہ کر گئے، انتقال فرما گئے، ہاں جی واصل بحق ہو گئے، اور جو کچھ کہہ دو آئی موت ہے، جو کچھ مرضی کر دو۔ اور جی شہید زندہ ہوتے ہیں ان کو مردہ نہ کہنے کا حکم ہے کہ مردہ نہ کہو، بات یہ ہے کہ شہید ہوگا کب؟ آخری سانس لے رہا ہے اس کو شہید کہیں گے؟ زخمی پڑا ہے لیکن جی رہا ہے شہید کہیں گے؟ قرآن میں لفظ استعمال ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، پہلے قتل ہوگا پھر اس کے بارے میں کہا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ منافق کہہ رہے تھے مر گئے، کیا پایا انہوں نے، بیوی بیوہ بچے یتیم، کاروبار چھوٹ گیا ان کا، کیا پایا انہوں نے؟ رب نے فرمایا خبردار، ان کو مردہ کہنا بھی نہیں سمجھنا بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے جس مشن کے لیے جان دی ہے یہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، وہاں رزق پا رہے ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں ہے، اس کا مطلب دنیا والی ہے ہی نہیں۔ احکام میت والے لاگو ہوں گے، بیوی بیوہ ہو گئی شہید کی کہ نہیں، بچے یتیم ہوئے کہ نہیں، جداد تقسیم ہوگی کہ نہیں، دفن کیا جائے گا کہ نہیں، جنازہ پڑھیں گے کہ نہیں، غسل بھی ہوگا کہ نہیں؟ شہید کا غسل کہتے نہیں ہوتا، وہ دیا بھی ہے، دیا بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہے نا، زہر دیا تھا انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی وسیل الملائکہ، جنہوں نے فرشتوں نے غسل دیا، ان کو فرشتوں نے غسل دیا، وسیل الملائکہ ان کو کہا گیا۔ کیوں؟ وہ جہاد کا اعلان ہوا، ان کی شادی ہوئی تھی، غسل جنابت فرض تھا، وہ غسل کیے بغیر آئے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب ان کی میت دیکھی گئی تو سر سے پانی ٹپک رہا تھا، پتہ کروایا، انہوں نے کہا جی یہ تو ایسے تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرشتوں نے بادلوں کے پانی سے چاندی کے برتنوں کے ساتھ ان کو غسل دیا ہے، یہ غسیل الملائکہ ہے حنظلہ رضی اللہ عنہ۔ کیونکہ لوگ تو ان کو ایسے دفن کر دیتے، لیکن اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے ان کے غسل کا بندوبست فرشتوں کے ذریعے کرا دیا کہ غسل فرض ہے ان پہ۔ تو مقصد یہ ہے اچھا احد کے شہیدوں کا 8 سال بعد جنازہ پڑھا قبر پر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت نہیں پڑھا، 8 سال بعد پڑھا، ہوا نا جنازہ۔ تو احکام میت والے لاگو ہوں گے، لیکن مقام مرتبہ اللہ نے فرمایا میرے پاس جنت میں زندہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا موت کا۔ کیوں؟ موت سے پاک ہے تو کون سی یاد کلمہ پڑھتے نا، چوتھا کلمہ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ زندہ ہے اس کو موت نہیں، موت سے پاک ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی کل نفس ذائقۃ الموت، کل شیء ہالک، کل من علیہا فان۔ درجات مختلف ہو سکتے ہیں اور ہیں، لیکن اللہ اکبر یہ موت سے پاک کوئی نہیں، یہ یاد رکھیں، کل کے کل کسی کو آپ چھڑا نہیں سکتے، بچا نہیں سکتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اذ قال، جب انہوں نے کہا لبنی، اپنے بیٹوں سے، کون تھے یعقوب علیہ السلام؟ اسرائیلی نہیں کا لقب تھا نا، انہی کی وجہ سے تم بنی اسرائیل کہلاتے ہو نا۔ تو فرمایا انہوں نے اپنی اولاد سے کیا کہا، ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرو گے، من بعدی، میرے بعد۔ یہ نہیں فرمایا میں
پردہ کر رہا ہوں لیکن رہوں گا تمہارے اندر ہی، آتا جاتا رہوں گا. کبھی جمعرات کو روٹی لینے، برسی پر، چیلم پر، ورینے پر، ہاں جی، محفل میلاد کے اندر. یہ نہیں فرمایا میرے من بعدی. لفظ دیکھیں گمانی صاحب، میرے بعد، کیونکہ اب آگے موت کا وقت، حاضر الموت، تو میرے بعد اس کا مطلب میں نہیں ہوں گا. اور اب جو کہیں جو چلے بھی گئے، کولخانے بھی کر لی، برسی بھی ہو گئی، چیلم بھی ہو گیا، ہاں جی، جداد بھی تقسیم ہو گئی، ابھی بھی آتے ہیں جاتے ہیں. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹوں سے پوچھ رہے ہیں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالو، اس کا مطلب ہے باپ کو کتنی فکر ہے اپنی اولاد کے آخرت کی. تو عقیدے کے بارے میں بھی اولاد کو سبق دیں کہ بیٹا مشکل میں مانگنا ہے تو کس سے؟ رب سے مانگنا ہے. ان کے عقیدے کی طرف، دنیا ان کے لیے اس کی محنت کر رہے ہو تو آخرت کی بھی محنت کرو، ان کو سمجھاؤ. تو انہوں نے آخری وقت اپنے کتنے بیٹوں سے کیا کہا؟ میرے بعد 12 بیٹے تھے نا، 12 بیٹوں سے کہا قالو میرے بعد کس کی بات کرو گے؟ امتحان لے رہے تھے تاکہ میں نے جو ساری زندگی محنت کی ہے پتہ چلے نا کہ میرے تسلی سے میں اس دنیا سے جاؤں کہ میرے بعد میری اولاد عقیدے میں کہیں بگاڑ تو نہیں. قالو، سب نے جواب دیا نعبدو، ہم عبادت کریں گے الہ کا، آپ کے الہ کی، و الہ آبائی کا، جو آپ کے آبا و اجداد کا الہ ہے. کون؟ ابراہیم و اسماعیل. ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام کے دادا، کیونکہ ان کے ابا تھے اسحاق علیہ السلام اور ان کے والد تھے ابراہیم علیہ السلام. تو آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل، اور چچا، یہ کیا لگے؟ چچا لگے نا اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بھائی ہیں. تو آپ کے چچا اسماعیل علیہ السلام و اسحاق، اور آپ کے ابا اسحاق علیہ السلام. اور ان سب کا رب کو الگ الگ نہیں ہے، الہ واحدن. ڈاؤٹ آ سکتا تھا نا، واضح کر دیا. یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا مشکل کشا کوئی اور ہے، اسحاق علیہ السلام کا اور ہے، اسماعیل علیہ السلام کا اور ہے. نا نا نا، الہ واحدہ، ان سب کا ایک ہی الہ مشکل کشا حاجت روا ہے. ونحن لہ، اور ہم ہیں اس اللہ کے مسلمون، فرما بردار. اور وہ تو اسلام پر تھے. ہر نبی کا دین اسلام ہے، ہر نبی کی جو امت اسلام قبول کیا وہ مسلم ہی ہے، یعنی فرما بردار ہے. تو اس لیے بتا دیا نہ وہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، یہ تو تم نے بنا لیے پھر کے، وہ تو اسلام پر تھے. اور وہی مسلم والا دین لے کر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا تم انکار کر رد کر رہے ہو. تل کا امت، یہ تھی امت قد خلت، تاکہ گزر گئی، جن کا نام لیا نا وہ آباد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اے اہل کتاب، اب یہ جو ہستیاں تھیں نا یہ گزر گئی. لہا ما کسبت، لہا ان کے لیے ہے، ما جو کسبت ان کی کمائی اعمال کی، ولکم اور تمہارے لیے ہے، ما جو کسبتم تمہارے اعمال کی کمائی. اب اگر کوئی یہ سمجھے ہم تو صاحبزادے ہیں، پیر زادے ہیں، مرشد زادے ہیں، ہم تو ہیں بخشے بخشے ہے، اب جو مرضی کرو، سید کی سین کو سلام، شاہ صاحب ہیں جی یہ تو ہیں ہی بخشے بخشے ہے، آل نبی آل سنہ. نو نو، ان کے عمل ان کے ساتھ، تمہارے ساتھ. ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا. ان کی کمائیوں کا ان کو فائدہ ہو گیا، تمہاری نیکیوں کو تم کو فائدہ ہوگا. یہ نہیں مجھے محلے دار تھا، اہل تشیع تھا، کلاس فیلو بھی تھا، ہاں جی، کہنے لگا یہ روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پڑھ کے بھلا ان جیسے ہو سکتے ہیں؟ ایسا فلسفہ شیطانی ہے. اور ہم نمازیں روزے پڑھ کے ان کے برابر ہو سکتے ہیں؟ لہذا ضرورت ہی نہیں نماز کی. انہوں نے بخشوانا ہے، لاج والے کو لاج، قبر جانے، نبی جانے، علی جانے، ولی جانے. یہ عقیدہ ہے لوگوں کا. 4 ہاتھ مارنے محرم والے کی، سارے سال کے گناہ معاف. دوسرے لگے ہوئے ہیں میلاد شریف کرانے، اور سارے سب بخشے جائیں گے. بات فرمایا نہ، لہا ما کسبت ان کی کمائیاں ان کے ساتھ، ولکم ما کسبتم تمہاری کمائیاں تمہارے ساتھ. ولا تسألون تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اما اس کے بارے میں، کانو جو وہ تھے، یعملون وہ عمل کرتے. تم سے تمہارے ابا کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، دادا پردادا کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا. اپنی قبر تے اپنا جواب. تم بیٹھے ہو ان کی آس کے اوپر کہ مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے بابو نے بخشوانا ہے. نہ مغالطے میں نہ رہنا. وقالو، اللہ اکبر، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ اب یہ اہل کتاب کہتے ہیں،
ان کے سامنے آ گئے نا، ملت ابراہیم آ گئی علیہ السلام، ان کی ملت آ گئی، یہ تو تھا ان کا دین. لیکن یہ کیا کہتے ہیں، کونو ہو جاؤ ہودن یہودی او نصارا یا عیسائی تہتدوا، تب تم ہدایت پاؤ گے. کہتے ہیں یہودی بنو گے تو ہدایت پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی بنو گے تو ہدایت پاؤ گے. پہلے پڑھ چکے ہیں. کیا کہتے ہیں، جنت میں داخل نہیں ہوگا، لن يدخل جنت الا من کان هودا او نصارا. دعوے اتنے بڑے بڑے. یہودی کہتے ہیں ہم جنتی، عیسائی کہتے ہیں ہم جنتی. پھر آپس میں ایک دوسرے کو لیست النصارى علی شیء لیست الیہود علی شیء. وہ کہتا ہے یہ غلط کہنے کے باوجود کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جنتی، وہ کہتے ہیں ہم جنتی. اب کہتے ہیں ہدایت پاؤ گے اگر یہودی ہوگے، عیسائی بنو گے تو ہدایت پاؤ گے، ورنہ ہدایت نہیں. قل فرما دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بل نہیں، یہودیت میں ہدایت نہیں، عیسائیت میں ہدایت نہیں. ہدایت کس میں ہے؟ ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اندر حنیفہ، جو ون سائیڈڈ تھے، یکسو. ابراہیم علیہ السلام کی اکثر جگہ پر یہ صفت بیان ہوئی حنیفہ والی. کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے یکسو، ون سائیڈڈ. پھر وہ اللہ کے راستے پر نکلے تو پھر انہوں نے دائیں بائیں نہیں دیکھا، برادری کیا کہتی ہے، رشتہ دار کیا کہتے ہیں، قوم کیا کہتی ہے، ماحول کیسا ہے، نو 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 نو، قطن پرواہ نہیں کی. یہ ہے حنیفہ. ہم تو کہتے ہیں شیطان کو بھی راضی کر لو، رحمان کو، اور مل ملا کے چلنا ہے نا. ذرا کیا کریں جی، برادری میں ناک بھی تو رکھنا ہے نا. آخر کوئی شادی روز روز تھوڑی ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ آخر یہ رسوم و رواج بھی آخر یہ شکر ہے رسم مان لیا، کول خانی کو رسم کول کہتے ہیں، لکھتے ہیں. اب شکر ہے سنت تو نہیں مانا نا، رسم ہے بس رسم ہے، چلو جی آخر ان کے بغیر اب کیا کریں جی، نبھانا جو ہے. فرمایا نا وہ حنیفہ. آؤ اس ملت پر. وما کانا، نہیں تھے وہ، من المشرکین، مشرک نہیں تھے. یہودی تم تو عزیر علیہ السلام کا اللہ کا بیٹا کہہ کر شرک کر رہے ہو، تم تو نبیوں کی قبریں پوج کر شرک کر رہے ہو. عیسائیت تم بھی اللہ اکبر عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پوج کر ان کو رب کا بیٹا کہہ کر شرک کر رہے ہو. اور پتہ ہے پاپا روم اٹلی کے اندر جو وہاں پر ویٹیکن سٹی ہے، وہاں پر پتہ ہے کس کا مجاور ہے جی؟ وہ پطرس حواری جو تھا عیسیٰ علیہ السلام کا جی، اس کی قبر کا مجاور ہے. وہ قبر ہے وہاں پر. تو یہ قبر پرستی دنیا کی اکثر قوموں کا سب سے بڑا شرک قبر پرستی ہے، وہ اس کا مجاور ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے، اور مشرکین عرب تم نے 360 بت رکھ دیے، انہی ابراہیم علیہ السلام کا بت بنا کے رکھ دیا. وعلیکم السلام. جو شرک کے دشمن تھے انہی کا بت بنا کر رکھ دیا. قولو، کہو، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل، اللہ تعالیٰ اب ایمان والوں کو سمجھا رہا ہے. اے ایمان والوں تم نے اب یہ کہنا ہے، یہودی عیسائیوں کو یہ جواب دینا ہے. کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل سے بات شروع ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں کہ بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہدایت ملت ابراہیم میں ہے جو یکسو تھے. وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے. قولو، اللہ تعالیٰ فرماتے ایمان والو تم بھی یہ کہو. کیا؟ آمنا باللہ، ہم تو اللہ پر ایمان لائے، صلیب پر ایمان نہیں ہمارا، قبر پرستی پر ایمان نہیں ہمارا جی، شخصیت پرستی پر ایمان نہیں ہمارا. ہمارا ایمان کس پر ہے؟ اللہ پر. وما انزل، اور جو اتارا گیا الینا، ہماری طرف قرآن اتارا گیا، اس کی تشریح اتاری گئی، ہم اس کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے. وما انزل، اور ہم بڑے کھلے دل والے ہیں، جو اتارا گیا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، جو ان ہستیوں پر اتارا گیا ان کو بھی ہم مانتے ہیں کہ ایز اے نبی اور رسول علیہ السلام وہ اپنے اپنے دور کے اندر بالکل آئے تھے. جو کلام ان پر اللہ نے نازل کیا اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں. لیکن چونکہ رب ذوالجلال نے خود فرمایا ہے کہ انہوں نے اس کلام میں گڑبڑ کر دی اور ان کی اصل باتیں اس قرآن میں آ گئی ہیں، لہٰذا اب وائلڈ تو ہے یہ، لیکن ایز اے صدر پاکستان کا سابق صدر رفیق تارڑ کو ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ لیکن ہے وہ سابقہ صدر کی لسٹ میں تو آ گیا نا. کیوں جی؟ صدر کی لسٹ میں تو آ گیا نا. ہاں جی، ناظم الدین، سکندر مرزا، ایوب خان، یحییٰ خان، ہاں جی، ذوالفقار علی بھٹو، ہاں جی، بے نظیر، ضیاء الحق، نواز شریف اپنے اپنے دور میں تھے نا، لیکن اب چلتی ہے ان کی سابقہ.
تو ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام پر جو نازل ہو ہم مانتے ہیں، لیکن اب آ گیا محمدی سکہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک اب یہ وہ پچھلی کرنسی کینسل ہو گئی ہے. والاسباط، اور ان کی اولاد. دیکھو ہم کتنے کھلے تھے، یعنی ناراض تو ہمیں تم سے ہونا چاہیے تھا کہ تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے، قرآن کو نہیں مان رہے، ہم تم سے نفرت کرتے. لیکن ہم تو تورات زبور انجیل کو مانتے ہیں جو نازل ہوئی تھی کہ اصل حالت میں جب نازل ہوئی تھی، اور ان انبیاء علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں. الٹا تم ہم سے نفرت کر رہے ہو، ہمارے پیغمبر کو تم نہیں مانتے، دشمنی ہمیں تمہارے ساتھ ہوتی، لیکن الٹا دشمنی تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو. وما اوتیا، اور جو دیا گیا موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو تورات، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، ہم اس کو مانتے ہیں کہ اپنے دور میں بالکل ٹھیک تھی. وما اوتیا، اور جو دیا گیا النبیون، انبیاء علیہ السلام کو، من رب، جو رب کی طرف سے تھے، رب کی طرف سے جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں ان پر جو نازل ہوا اس کو بھی مانتے ہیں. صرف تورات زبور انجیل نہیں، اللہ نے جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں بھیجے ان پر جو نازل کیا ہم سب کو مانتے ہیں. لیکن جو رب کی طرف سے آئے، جو اپنے طور پر دعویٰ کرے مسالمہ کذاب، غلام محمد قادیانی، ایسے ملونوں کو ہم نہیں مانتے. جو رب کی طرف سے نبی ہے، کتنا کھلا آپشن ہے. لا نفرق، نہیں فرق کرتے ہم، بین احدہم منہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے. بین احدہم، کسی ایک میں بھی، منہم، ان میں سے، کہ ایک کو مانے نہ مانے، دوسرے کو نہ مانے. نہ، یہودی فرق کرتے ہیں. یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بھی نہیں مانتے. دو نبیوں کی نبوت اور رسالت کے منکر ہیں. کھیڑا صاحب، عیسائی بھی دو نبیوں کی نبوت اور رسالت کے منکر ہیں. ایک عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے. آپ حیران ہوں گے، ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت، عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا مانتے ہیں، تین خدا میں سے خدا مانتے ہیں، خداوند یسوع مانتے ہیں، یسوع مسیح مانتے ہیں، لیکن ان کو رب کا رسول نہیں مانتے. یاد رکھیں، رب کا نبی اور رسول نہیں مانتے. کیا مانتے ہیں؟ رب کا بیٹا، تین خدا میں سے خدا، یا خداوند یسوع مسیح، وہ یہ مانتے ہیں. تو ان کا جو مقام نبوت اور رسالت تھا اس کے تو منکر ہوئے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم فرق نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ، ہم تو اس رب کے مسلمون، فرما بردار ہیں. اب اللہ تبارک نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لائیں. کون؟ یہودی عیسائی ایمان لائیں. بِمِثْلِ، ویسے، ما، جو، جیسے، آمن تم بھی، تم ایمان لائے اس پر. اس طرح کا ایمان جو بیان ہوا ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام پر جو رب کی طرف سے ہے، جو نازل ہوا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، کسی میں فرق نہیں کرتے. کہ ایز اے نبی، درجوں میں فرق ہے، رب نے خود فرمایا انبیاء علیہ السلام کے درجوں میں فرق ہے، رسولوں کے درجے تلک رسول فضل، اب آگے آئے گا، تیسرا پارہ شروع ہوگا، درجوں میں فرق ہے. لیکن ایز اے نبی اور رسول ہم ان کا انکار نہیں کرتے. وہ اپنے اپنے دور میں تھے، اور جو کچھ ان پر نازل ہوا اس کو بھی ہم مانتے ہیں، فرق نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرمایا ایسا ایمان اگر تم لاؤ جیسے ایمان لائے ہو تم، ایمان والو تم. کون تھے ایمان والے اس کے اندر صاحب اس وقت؟ صحابہ کرام اجمعین، صحابہ کرام تھے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ایمان لائے، جیسا وہ ایمان لائے، فقد اہتدوا، پھر وہ ہدایت پائیں گے. اب یہاں صحابہ کرام سے اجمعین کے ایمان کو اللہ نے ایک معیاری ایمان قرار دیا. اور جو مرزا انجینئر محمد علی مرزا اور اسحاق جھال والا کہتا ہے جی، یا اہل تشیع کہتے ہیں جی پانچ تن پاک تھے باقی ناپاک، نعوذ باللہ من ذالک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوتے ہی نعوذ باللہ مرتد ہو گئے جی. جی انہوں نے یہ کر لیا، خلافتیں چھین لی، فدق چھین لیا، یہ کر لیا، یہ ظلم ہو گیا، یہ ظلم ہو گیا. اللہ اور قرآن کہہ رہا ہے ان کا ایمان معیاری ہے، اور تم یہ معیاری ایمان پیش کر رہے ہو، قرآن کو جھٹلا رہے ہو. قرآن تو ان کے ایمان کو معیاری ایمان کرا دے. اس جیسا ایسا ایمان لیں جو خلافت چھین لیں، فدق چھین لیں، رشتے چھین لیں، زبردستی چھین لیں، ظلم کر دیں، ذبح کر کے رکھ دیں آل رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. رب فرمایا ایسا ایمان لا. اس میں وہ جھوٹے ہیں، رب کا قرآن سچا ہے. رب تو ان کے ایمان کو معیاری ایمان قرار دے رہا ہے. سمجھ آئی نا جی بات؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں
وَإِن تَوَلَّوْا اگر یہ منہ موڑے نہیں لاتے ایسا ایمان فَإِنَّمَا پس بے شک ہم وہ فی شقاق زد بازی پر اتر آئے ہیں، تعصب پر اتر. شقاق شک سے نا، شک پھٹ گیا، دل پھٹ گیا. جب پھٹ گیا ہے غبارہ پھٹ جائے، ہوا رہے گی اس میں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، مسلمانوں گھبراؤ نہ، اللہ ان کو تمہارے مقابلے میں کافی ہے. یہ تھی وہ آیت جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے جی، اور قاتلین باغی آئے اور انہوں نے آ کر ان پر حملہ کیا تو ان کے خون کے چھینٹے اسی آیت پر پڑے. اور وہ قرآن مجید فرقان حمید ترکی کے عجائب گھر کے اندر محفوظ رکھا گیا جی. اس سے پہلے روس کے اندر تھا. جب صدر ایوب خان تاشکند گیا وہاں اس نے دیکھا، اس نے کوشش کی کہ وہاں سے اس کو لایا جائے پاکستان میں زیارت کے لیے، لیکن یہاں کا جو لگ بھگ وہ جو کالا طبقہ تھا اس نے کہا نہیں، اگر یہ آ گیا تو پھر ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی. وہ پھر ترکی چلا گیا، ادھر وہاں عجائب گھر میں رکھا گیا. اور واقعی اللہ کافی ہو بھی گیا، واقعی اللہ کافی ہو بھی گیا. جو یہودی مدینہ میں رہتے تھے 2 قبیلے جلا وطن ہوئے. کون کون سے؟ بنو قینقاع، بنو نذیر. اور بنو قریظہ مرد قتل ہوئے، عورتیں لونڈیاں بنی، بچے غلام بنے، اور مال مسلمان قبضے میں آیا. ذلت و رسوائی ہوئی. اور جو دوسرے ہیں صحابہ کرام پر تبرہ کرنے والے، ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں یقین جانے گلاب کے پھول کی طرح خوبصورت. جیسے بڑے ہوتے ہیں صحابہ کرام پر سب و شتم کرتے ہیں، بڑھاپے میں شکل ایسے ڈر لگتا ہے دیکھتے جا گلڈام کتے جیسی شکل ہو. کیوں جی ایسے کہ نہیں کہ عورتیں اور مرد دیکھ لیں ان کی شکلیں دیکھیں. اور موت آتی ہے. کتنے ہمارے محلے میں تھا 15 دن ہو گئے جان نکل رہی، سکرات لگی ہوئی ہے، روح نہیں نکل رہی. بھاگے جی اس کو لے کر آؤ. ارے وہ کون تھا راجن شاہ جو عبد المجید آصی صاحب کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا، جو کہتا ہے میرے پاس جنات ہیں اور وہ میرے جو ہے نا صندوق کی ووٹوں سے بھر دیں گے. پھر کہنے لگا 10 آدمی تو ہم گھر کے ہیں، 11واں ووٹ جو ہے کون بدبخت ڈال کے کیا، ضمانتیں ضبط ہو گئے. جو کہتا تھا صندوق جی بھر دیں گے جی. تو مقصد کیا ہے؟ وہ اس کو بلایا اور جی اس پر کوئی پڑھائی کرو، یہ کرو جی. لیکن 15 دن کے بعد جا کر جان نکلی اس کی، اور جو شکل ہوتی ہے وہ مسخ ہو جاتی ہے جی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کافی ہے ان کو، کوئی بات نہیں. وہ سمیع، وہ سننے والا، علیم جاننے والا ہے، سن رہا ہے ان کی باتوں کو، جانتا ہے ان کے دل کی نیتوں کو. اچھا اب یہ کیا کہتے تھے؟ یہودی اور عیسائی دیتے بپتسمہ، استباع اسے کہتے ہیں، کہ جو عیسائی ہو یہودی ہو اس کو پیلے رنگ کا پانی اس کے اندر اس کو نہلاتے ہیں، ڈبکی لگواتے ہیں. اچھا اب رنگوں پر لڑائی، اس کو ایسے سمجھے جیسے آج پگڑیوں کے رنگوں پر لڑائی ہے، کرتوں پر لڑائی، جھنڈوں کے رنگوں پر لڑائی ہے جی. ہم تو اس جھنڈے کو مانتے ہیں، اس رنگ والا جھنڈا ہمارا، ہم اس جھنڈے کو مانتے ہیں، ہم اس پگڑی کو مانتے ہیں، ہم اس پگڑی کو مانتے ہیں. ایسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا صبغۃ اللہ، اصل رنگ تو اللہ تعالیٰ کا ہے. اور اللہ کا رنگ کیا؟ اللہ کا دین. شریعت کے رنگ میں رنگے جاؤ کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا عقیدہ عمل سارا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو، یہ اللہ کا رنگ. تو فرمایا ومن احسن، اور کس کا اچھا ہو سکتا ہے من اللہ، اللہ کے صبغہ رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ جو رب کا فرما بردار ہو جائے اس سے بڑھ کر کون سا کہتا نا اس کے اوپر فلاں کا رنگ چڑھ گیا ہے، ڈاڑے دا سر ہے، یہ اپنے ماں میں تھے گئے ہوئے کہتے ہیں نا، مثال دیتے ہیں، یعنی اس کی عادتیں ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا اللہ کا رنگ چڑھاؤ اپنے اوپر، اس کے رنگ سے اچھا. اور اس کا رنگ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے دین اسلام، شریعت. شریعت کے رنگ میں تمہارا اٹھنا بیٹھنا شریعت کے مطابق ہو. وَنَحْنُ لَهُ، اور ہم اسی کے عابدون، عبادت کرنے والے ہیں. اے مسلمانوں تم نے یہی کہنا کہ ہم رنگوں پر نہیں لڑتے، شریعت کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، اور ہم تو اس رب کے عبادت کریں گے، غیر اللہ کی بات نہیں کرتے. قل، فرما دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتحاجوننا، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو فی اللہ، اللہ کی ذات کے بارے میں؟ شرم کرو، وہ ربنا، وہ ہمارا رب ہے، وربکم، تمہارا بھی رب ہے.
آج بھی اللہ کا نام برداشت نہیں. آپ نے کہا تھا نا یا اللہ مدد, یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد, یا غوث پاک مدد. یہ اللہ کا نام لیا برداشت ہی نہیں. جس نے پیدا کیا, رزق دیا, یعنی اللہ کی شان بیان ہو طبیعت خراب ہوتی ہے, اللہ والوں کی شان بیان ہو سنت ہو, بڑا مزہ ہے بادشاہ, کیسا لطف آیا. ہے ایسے کہ نہیں؟ کیوں جی ایسے ہے نا. اللہ کا نام برداشت نہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے تھرمامیٹر دیا ہے, کسی کو چیک کرنا نا شرک کا بخار کتنا ہے, اس کے سامنے اللہ کا نام لے لو, بس پھر دیکھو پتہ چلے گا کتنے ڈگری کا بخار ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ, جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے, نام لیا جائے, مشکل کشا وحدہ, حاجت روا وحدہ, بگڑی بنانے والا وحدہ, اللہ اکبر. تو کیا فرمایا اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ, ان کا آخرت کا ایمان نہیں ہے, ان کے کلیجے جل جاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, جب اللہ کے سوا دوسرے کا نام, اللہ بھی مشکل کشا, علی رضی اللہ بھی مشکل کشا, اللہ بھی داتا گنج, لاہور والا بھی داتا گنج, اذا ہم اللہ اکبر وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اذا ہم یستبشرون, پھر بڑے خوش ہوں گے. ہوائی جہاز کا آنے جانے کا ٹکٹ بھی دیں گے, مرید بھی آئیں گے, مریدیاں بھی آئیں گے, نذرانے بھی دیں گے, ہاں جی ہروے زردے مرغ پلاؤ, بڑی خدمت کریں گے بادشاہ, مزہ آ گیا. لیکن اللہ اکیلے کا نام وہ برداشت نہیں. تو اللہ سبحانہ یہ تھرمامیٹر دیا اللہ تعالیٰ نے, یاد رکھیں قرآن میں موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اللہ کی ذات کے بارے میں ہم سے جھگڑتے, جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. وَلَنَا, ہمارے لیے اعمالنا, ہمارے اعمال, وَلَكُمْ, تمہارے لیے اعمالکم, تمہارے نہیں مانتے نہ مانو, ہمارے لیے ہمارا دین, ہم اس پر عمل کرتے رہیں گے. تم نہیں مانتے, جو شرک کر رہے ہو کرتے رہو. یہ نہیں کہا ہمارے اعمال ہمارے لیے ٹھیک, تمہارے اعمال تمہارے لیے ٹھیک, یعنی یہاں سے لوگوں نے کیا کہا وہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک, نہ بلکہ کیا جو اللہ نے کہا وہ ٹھیک, تم نہیں مانتے نہ مانو, پھر کرتے رہو. کیا کہتے ہیں جب بچہ بات نہ مارے پھر کیا کہتے ہیں, ول تو دیکھ گن سے بچہ آئندہ حشر, رزلٹ کیا نہیں دے کار وال, اور جب حشر آتا ہے پھر کہا ہاں پتہ چلے ہوں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے لیے, فرما دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے لیے ہمارے اعمال مسلمانوں, اور تمہارے لیے تمہارا. وَنَحْنُ لَهُ, ہم تو اس اللہ کے مخلصون خالص ہیں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. ام تقولون, کیا تم کہتے ہو ان ابراہیم, کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام, و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط, اور ان کی اولاد جو ہے, کانو وہ تھے, ہودن یہودی, او نصارا یا عیسائی. تم جو کہتے ہو یہودی بنو گے تو ہدایت پاؤ گے, عیسائی بنو گے تو ہدایت پاؤ گے. یہ بتاؤ ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, ان کی اولاد یہودی تھی عیسائی تھے؟ یہودیت تو بعد میں آئی, تم نے پھر کیا کھڑے, عیسائیت تو بعد میں آئی, تم نے پھر, وہ تو سینکڑوں سال پہلے تھے. بتاؤ, قل, فرما دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انتم, کیا تم, عالم, زیادہ جانتے ہو, ام اللہ, یا اللہ جانتا ہے. جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, وہ فرما بردار تھے, مسلم تھے, جو رب نے بیان کر دیا. ابراہیم السلام کی وصیت, یعقوب علیہ السلام کی وصیت, اولاد کو نصیحت, جب رب فرما رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ یہودی بنو عیسائی بنو. بالکل آج ایسے بات تم کہتے ہیں جی حنفی, حنبلی, مالکی, شافعی, دیوبندی, بریلوی, چشتی, قادری, نقشبندی, سہروردی, ویسی, نظامی, کلندری, فریدی, سیدی, اتاری, سیدی, چادری, گور, شاہی, ابھی جا رہے ہیں, سلسلہ رکا نہیں ہے. بنو جی. بھائی بات یہ ہے, جھگڑتے کیوں ہو, ٹھنڈے دل سوچو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنفی تھے, مالکی تھے, شافعی تھے, دیوبندی تھے, بریلی تھے, چشتی, قادری, نقشبندی, سہروردی, یہ ان سے تعلق تھا. یہ کیسا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے. یہ تو سارے آئے بعد میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا؟ صحابہ حنفی, حنبلی, مالکی, شافعی تھے, دیوبندی, بریلی تھے. دیوبند انڈیا کا شہر ہے, بریلی انڈیا کا شہر ہے. دیوبند کا مدرسہ بنا ہے, اللہ اکبر, یہ 1857 کے اندر, اللہ اکبر, ہاں جی, یہ انگریز کے دور کے اندر بنا ہے, 1857 کے اس سے تھوڑا سا پہلے بنا. بریلی مدرسہ تھا, وہ بھی ایسے, یعنی یہ اسی دور کے ہیں, 19ویں صدی کے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اجمعین, جب ان کا ان سے تعلق ہی نہیں تھا فرقوں سے, تو ہمارے لیے کیا ہے, اطیع اللہ, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو. اور اللہ کا قرآن ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قل فرما دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتم عالم ام اللہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ ومن اظلم اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے ممن جو کاتما چھپائے شہادتن گواہی عندہ جو اس کے پاس ہے من اللہ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے کے پاس گواہی موجود ہے کہ واقعی ابراہیم علیہ السلام یہودی عیسائی نہیں تھے اللہ اکبر ان کی اولاد یہودی عیسائی نہیں تھی اور آج والوں کے پاس علماء کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنفی حنبلی مالکی شافعی دیوبندی بریلوی نہیں تھے صحابہ کرام یہ نہیں تھے ان کے پاس گواہی ہے لیکن اس کو چھپاتے ہیں فرمایا جو چھپاتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا وم اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ بغافل غافل اما تعملون جو تم عمل کر رہے ہو ان سے غافل نہیں آپ کو پتہ ہے تم جو کرتوت کر رہے ہو یعنی اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر حق کو چھپا رہے ہو تل کا امتن فرمایا یہ امت تھی قد خلت گزر گئی جن کا نام لیا پہلے یہ گزر گئے لہا ما کا سبق اسی بات کو دہرایا ان کے لیے ان کی کمائیاں وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ تمہارے لیے تمہاری کمائیاں یعنی وَلَا تُسْأَلُونَ تم سے نہیں پوچھا جائے گا اما اس بارے میں کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے ان کے بارے میں تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا تم اپنا جواب دینا ہے ان کا جواب نہیں دینا کیوں سے روٹی میں کھاواں تمہاری بھوک لاسی کیوں سے کھاوا میں تو بھوک تاری لے بنجے تو عمل انہوں نے کیے اور میں کہوں باجی نمازیں پڑھ لی انہوں نے اب ہمیں کیا ضرورت ہے کمال ہے بھائی یہودی جڑا یہودا ہاں ان سے نسبت لیا جی الحمدللہ پہلا پارہ مکمل ہوا وآخر دعوانا الحمدللہ 1 مہینہ 2 دن میں مکمل ہوا کیونکہ ہفتے میں ہمیں 4 دن ملتے ہیں تو مہینے میں 16 دن ہو گئے ٹھیک ہے جی تو ایسے سمجھے 16 دنوں کے اندر یعنی بلکہ 18 دنوں میں الحمدللہ پہلا پارہ مکمل ہوا ہے اللہ قبول کرے عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ